السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج یوم الجمعہ عید المومنین ہے۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر بہت ہی احسن انداز میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کی حقیقت بیان کی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 40/5 سے 40/6۔ اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی فنا اور ختم ہونے میں مثال بیان کریں گے۔ جیسے پانی جیسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اسے زمین کا سبز ملا جلا نکلتا ہے، اور پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑانے لیے پھرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی ہی زینت ہے،
اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر اور آئندہ کی امید کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 پر 1۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ انہیں اس میں آزما لے۔ تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری پر ہوا جس کی ٹانگیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ بکری اپنے مالک کے لیے کتنی بے دقت ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس بکری کے اپنے مالک کے لیے بے دقت ہونے سے بڑھ کر اللہ کے لیے بے دقت ہے۔ اور اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ ملتا۔ اور فرمایا اوپر کی جو حدیث ہم نے بیان کی تھی وہ صحیح جامع الصغیر کی تھی، اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے میرے بھائی میرے دوست، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، دنیا ساری کی ساری ملعون یعنی شیطان ہے، ہم شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی ساری ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر، اور جو کوئی اس سے دوستی رکھے، اور عالم اور متعلم۔ ایک موقع پر اس دنیا میں اپنی زندگی کے ساتھ انسانی کردار کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، تمام لوگ صبح کرتے ہیں سو ہر کوئی اپنا نفس بیچ ڈالتا ہے۔ تمام لوگ صبح کرتے ہیں سو ہر کوئی اپنا نفس بیچ ڈالتا ہے، کوئی اسے ہلاک کر دیتا ہے، کوئی اسے بچا لیتا ہے۔ ایک موقع پر اپنے صحابہ کو اس دنیا سے زہد اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی پردیسی یا راہگیر مسافر، اور اپنے آپ کو اہل قبور مرنے والوں کو شمار کرو، شبنم کی طرح پھولوں پہ رو، اور چمن اس باغ میں خیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ایک آدمی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ اس کے گھر میں ادھر ادھر غور سے دیکھنے لگا، پھر کہا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، آپ کا سامان منزل کہاں ہے؟ آخر فرمایا ہمارے دوسرے گھر میں جس کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا جب تک آپ یہاں گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے نا، فرمایا گھر کا مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ جامع العلوم والحکم، گھر کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین۔ ہماری جگہ وہ قبرستان ہے، صبح سے شام اس قبرستان کو یاد کرو، اس گڑھے کو یاد کرو۔ ہم تو دنیا میں مست ہو چکے ہیں، بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں، مال و دولت کے اندر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہماری زندگی کا وقت گزرتے جا رہا ہے،
ایک ایک لمحہ جو چلا گیا پھر واپس آنے والا نہیں میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ ہمیں جو ابدی زندگی سونا ہے اس قبر کی تیاری کرو، وہاں سانپ اور بچھو اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ گھر بار سب چھوڑ کر ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اموال اور اہل خانہ کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ ایک امانت ہے اور ایک دن اس امانت کو ضرور واپس کرنا ہے۔ دنیا ایک حسین خوابگاہ اور ختم ہونے والا سایہ ہے، تھوڑی دیر ہنسنا پھر بہت زیادہ رونا، چند ایک دن کی خوشی اور پھر مہینے اور سال غم کے، تھوڑا فائدہ اور بہت سا دھوکا۔ یہ سب انسان کی نیرنگیاں ہیں۔ کوئی انسان ساری زندگی منزل کی جستجو کرتا ہے مگر منزل پانے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ محنت پڑھتا کوئی ہے رات دن مگر کھاتا کوئی اور ہے میرے بھائی میرے دوست۔ دنیا کی خوشی میں اس سے کئی گنا زیادہ شر چھپا ہوتا ہے اور جو اس سے دھوکہ کھا جائے وہ نقصان میں ہے۔ یا تو نیند کا خواب ہے یا ختم ہونے والا سایہ، اور عقل مند انسان ایسی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو تھا نہیں، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اس کا مشتاق ہے زمانہ۔ اور جو کوئی زندگی کا مزہ چکے، میں اسے بتانا چاہتا ہوں، میرے لیے اس کے خوشگوار ناخوشگوار ہر طرح کے حالات مہیا کیے گئے۔ دنیا ایک لا حاصل مردار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو مردار کہا گیا ہے۔ کیا مردہ گوشت تم کھاتے ہو؟ تم گائے یا بکری تم خود پالتے ہو، جو اچانک وہ مر جائے کیا اس کا گوشت کھاتے ہو؟ نہیں کھا سکتے۔ دنیا کی مثال اسی طرح ہے میرے بھائی، یہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اللہ اکبر۔ جس پر مسلط کتے اسے نوچ رہے ہیں، کتے مردار گوشت پر کون نوچتے ہیں؟ کتے اسے نوچ رہے ہیں۔ اگر تم ان سے دور ہو گئے تو سلامت رہو گے، اور اگر تم بھی اس کو کھینچو گے تو تمہارے ساتھ کتوں کی لڑائی ہوگی، انسانوں اور کتوں کی لڑائی ہوگی۔ کامیاب ہے وہ طالب علم جس نے امتحان سے قبل اس کی تیاری کی ہو، انسان جس نے خبر سے قبل اس کی تیاری کی۔ جس طرح طالب علم امتحان سے پہلے تیاری کرتا ہے، مجھے امتحان دینا ہے، اچھے نمبر حاصل کرنا ہے، اسی طرح دنیا میں جینے والا انسان زندگی کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے اور آخرت کا امتحان دینا ہے۔ کیا میں اس کی تیاری کر رہا ہوں؟ وہ انسان جس نے خبر سے خبر موت آئے گی، پھر خبر کو جانے سے پہلے، موت سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے، کیا انسان وہ کرتا ہے؟ اور حسرت و ملامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، اس کا ازالہ اور دوسری بار امتحان دے کر ممکن ہے۔ بہت ہی نقصان میں ہے وہ شخص جس نے زندگی کے امتحان کا پہلا اور آخری چانس خراب کر کے ہمیشہ کے لیے ملامت اور حسرت مول لے لی۔ انسان دنیا میں پڑھ کر اپنے نفع اور نقصان اور حقوق اور واجبات سے غافل ہو گیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، خوب گزشت اور زش کو خوب جانا جانے لگا ہے۔ جو یہ بات جانتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ دنیا کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں، اور دنیا خود اس کے پاس ہر ایک خوشی اور راحت لے چل کر آتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، وہ انسان کیوں کر سعادت مندی حاصل کر سکتا ہے جو عبادت الہی کی لذت سے محروم ہو گیا ہو؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، عبادت ہی نہیں کرتا، اسے کیا احساس ہوتا ہے؟ وہ انسان کیوں کر سعادت مندی حاصل کر سکتا ہے؟ جو عبادت الہی کی لذت سے محروم ہو گیا، وہ کیسے خوشی اور راحت پا سکتا ہے؟
جو اللہ اور آسمان اور زمینوں کے رب سے برسر پیکار ہوتا ہے۔ خوشی و سرور کی امید گناہ و فجور کے ساتھ خیال محال ہے، اور زندگی کی حقیقت لذت و خواہشات کی پیروی میں ناممکن ہے۔ جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے میرے بھائی میرے دوست، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے ہی نیکی اور برائی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر نیکی غالب آ گئی تو برائی کو ختم کر دے گی، اور اگر برائی غالب آ گئی تو نیکی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما جعل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، کسی انسان کے دل میں 2 دل نہیں بنائے جسم کے اندر میرے بھائی میرے دوست، کہ نافرمانی اور اطاعت ایک ہی لمحے میں ممکن ہو جائے، 2 بھی ایک جگہ پنپنے لگے۔ اللہ نے ایسا کوئی دل نہیں بنایا۔ سوچنے کی بات ہے، انسان کے لیے ہدایت اور گمراہی، خوشبختی اور بدبختی، شکر اور کفر ناشکری کی راہیں واضح ہیں، جن پر چلنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ دہر آیت نمبر 3۔ بے شک ہم نے اس کو راہیں دکھا دی ہے، بس ان میں یا تو شکر گزار ہے یا ناشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی یہ گرمی جسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عارضی ہے۔ ہاں یہ گرمی عارضی ہے، اس کا ازالہ بھی ممکن ہے۔ ہم پنکھا، ایئر کنڈیشن، روم کولر، ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں جو اس گرمی کو ختم کر دیتی ہے، مگر یہ بات بھول نہ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ملنے والی جہنم کی گرمی بہت سخت اور بہت لمبی ہے، جس کو ختم کرنا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ممکن نہیں۔ اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی، مگر سب غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ ڈر ہے تو صرف کرونا کا ڈر ہے، کرونا کے ڈر کی وجہ سے قحط سالی آ چکی ہے، بھوکمری آ چکی ہے، خوف و ہراس ساری ہو چکا ہے۔ لوگ اللہ کو بھول گئے، کرونا کو یاد کر لیے۔ کرونا نہیں تو مرونا۔ اللہ اکبر۔ مارنے والا کون؟ رب العالمین۔ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے، تم کرونا کے باپ جیسی بیماری بھی آ جائے یا پہاڑوں کے اوپر سے بھی لڑک کر گر جاؤ، اگر موت نہیں ہے تو نہیں مر سکتے۔ کتنے حادثے ہم نے دیکھے، کاریں ٹرینیں چڑھ گئی مگر بندہ بچ چکا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میرے بھائی۔ اللہ جس سے مارنا چاہے ساری دنیا مل کر اسے بچا نہیں سکتی۔ معلوم ہے، یہ عقیدہ اپنا دل میں پیدا کرو، یہ دنیا چند دن کی ہے، اسے چھوڑ کر جانا ہے ہمیں۔ اس دنیا کے لیے اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھو تو صحیح۔ کیا ہم نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 50 نمازیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائے، اللہ سے مدد مانگے، میرے بندے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 مگر نمازوں کا ثواب 50 دیا۔ 5 نمازیں پڑھو، 50 ثواب لے لو۔ یہ فرض ہے، ہر بندے کو فرض ہے 5 وقت نماز پڑھنا۔ جو نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے، نام کا مسلمان، کام کا مسلمان نہیں۔ نام چاہے جو بھی رکھ لے، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الغفور، عبد الرحیم، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کے اعمال نامے کے اندر نماز ہے تو کامیاب ہوگا، اگر نہیں ہے
تو نام اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی، قبر کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکتی میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ملنے والی جہنم کی گرمی بہت سخت اور بہت لمبی ہے، جس کو ختم کرنا بھی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ممکن نہیں۔ اس دنیا سے کب اور کیسے چلے جائیں گے کسی کو کچھ خبر نہیں، اچانک فرشتہ آئے گا، تمہارے زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی ڈاکٹر؟ کیا تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے باپ کوئی روک سکتے ہیں تمہیں؟ نہیں، یہ ہمارے ابا جی ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ ابھی ہم نے پورا دار و مدار ابھی لیا نہیں، تھوڑی مہلت دے دو، ہمارے باپ کی جائیداد کتنی ہے ہم تلاش کر لیں، دیکھ لیں۔ نہیں میرے بھائی، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، موت کا فرشتہ تمہیں یہاں سے لے چلا جائے گا۔ لوگ چلائیں گے، چیخیں گے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہی حقیقت ہے، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مردار گوشت سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارا معاملہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے خلیل وقت میں آئے اور چل دیے۔ اللہ اکبر۔ ہماری زندگی کا مسئلہ اتنا ہے میرے بھائی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اس کے بعد موت آ گئی۔ موت بہت، اس حقیقت کو ایک عربی شاعر نے بڑے خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ بچے کی پیدا ہونے پر اس کے کان میں کسی کا اذان دینا، اور پھر نماز میں موت تک کے لیے خیر تاخیر کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ جیسے اذان اور نماز کا درمیانی وقفہ، 1 بجے اذان ہوئی، 1:20 کو جماعت کھڑی ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات؟ 20 منٹ کا وقفہ، زندگی، انسان کی زندگی کا 20 منٹ کا وقفہ ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ زندگی بہت لمبی ہے، ابھی مجھے بہت کرنا ہے۔ کسی کو کہا کہ داڑھی چھوڑو بھائی، ارے اب بھی داڑھی چھوڑا لوں بھائی، اب بھی تو شادی ہونا حضرت، بچے پیدا ہونا، اللہ دولت دیا تو مکے کو بھی جانا، زکوٰۃ دینا، اس کے بعد آخری میں دیں گے 60-70 سال کی عمر میں۔ ارے بے وقوف، تجھے گارنٹی ہے کہ تو 70 سال جیے گا؟ کیا لکھا کر لے کر آیا؟ نہیں، موت تیرے سر پر کھڑی ہے اور تو کہتا ہے کہ میں 70 سال جیوں گا، ساری دنیا کی دولت میری، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، سب بھی میرا، تیرا کچھ نہیں، سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ آخرت کا ایک دن یاد رکھو میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، آخرت کا ایک دن دنیا کی 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن، تم 60-70 سال کی بات کرتے ہو، جو برے لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، اگر توبہ کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن ایک دن 1000 سال کا ہوگا ان کے لیے اذیت۔ 1 میل میں سورج ہوگا، کسی کو ٹخنے، کسی کو گڑگے تک، اور کسی کو کمر تک، کسی کو لگام تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم۔ اور ہم کرونا سے ڈر گئے۔ یہ کرونا کی بیماری اللہ نے دی ہے، عذاب الہی ہے۔ کیوں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم نے ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کئی اللہوں کو ہم نے پیدا کر لیا، انسانوں کو بھی ہم نے اللہ بنا لیا، تو اللہ کا غضب جوش میں آ گیا میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے تمہیں۔ آؤ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، آؤ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف۔ اللہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس پر عمل کرو، اور اس دنیا سے چلے جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ تو
عذاب ہی عذاب ہے۔ کفر کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ جب کفر کی حالت سے انسان جائے گا تو کبھی جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ان باتوں کو معمولی مت لو میرے بھائی، یہ تمام باتیں قرآن اور سنت کی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور اللہ رب العالمین کی ہیں۔ بندوں سے کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں، سنو، اگر نہیں سنیں گے تو قیامت کے دن پچھتاؤ گے تم۔ ملا نے تو کہہ دیا، مولوی نے کہہ دیا، خطیب نے کہہ دیا، ایک کان سے سنو اور ایک کان سے چھوڑ دو۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت تمہارا پیچھا کرے، تم جتنا بھی کوشش کرو، محنت کرو، جس کے اندر نیکیاں نہیں ہیں وہ زندگی بیکار کی زندگی ہے۔ اور تمہاری محنت اور جد و جہد دنیا کے اندر نیکیوں کے ساتھ ہے، عبادتوں کے ساتھ ہے۔ سچی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت ہے، وہ زندگی کامیاب ہے۔ یاد رہے، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں سے بادشاہ بھی وہ 2 گز کفن لے کر جاتا ہے، بادشاہ بھی 2 گز کفن لے کر جاتا ہے، گدا و فقیر کو بھی اللہ وہ کفن نصیب کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، شاہ و گدا سارے اس مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال یعنی تمہارے بیوی بچے، مال خبر تک ساتھ جائیں گے، واپس آ کر 4 دن سوگ منائیں گے۔ اگر اچھے عمل کیے ہوں گے، لوگ انہیں یاد کر کے تعریف کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آئے گی، اور اگر نہیں تو کچھ لوگ برے اعمال کی وجہ سے گالیاں اور بددعائیں دیں گے جو اللہ کے ہاں زیادہ پکڑ کا سبب بن جائیں گی۔ مگر نیک اعمال ہر لمحہ اور دنیا اور آخرت میں انسان کا ساتھ دیں گے، دنیا میں بھی ساتھ دیں گے اور آخرت میں بھی ساتھ دیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل سے چھٹکارے کا سبب بن جائیں گے۔ عمل کرو تو دیکھو، اللہ سے محبت تو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرو، اللہ کے حکم کی بجا واری تو کرو، وقت پر اٹھو، نماز پڑھو، فجر کی نماز میں چھچورتی ہوئی ٹھنڈ میں چھت کو چیرتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ، اور تم بہانے بناتے ہو، ارے گھر میرا بہت دور ہے حضرت، کتے بہت ہی رستے میں۔ کتوں سے ڈرنے والا اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ کتوں سے بھی بدتر انسان جو نماز کے لیے کہتا ہے کہ کتے مجھے نوچ لیں گے، اگر تو نماز کو نہیں آیا تو خبر میں کتے نوچیں گے، تجھے ضرور نوچیں گے۔ پھر کیسے یہ مومن ہو سکتا ہے جو نماز چھوڑ دے، فجر چھوڑ دے، اللہ کا حساب بھی ٹل جائے، بھوکمری نہ آئے، بیماریاں نہ آئے، اللہ کی آزمائش بھی نہ آئے؟ نماز پڑھو تو صحیح، کیوں نماز معاف کرا لیے، ہے سرٹیفکیٹ تمہارے پاس، دنیا کی ہر طرح کے ڈگریوں کی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس، گھر ہم نے بنایا، گورنمنٹ کا قانون کو پالن کرنے کا بہت احترام کرتا، چاہے 2 لاکھ خرچہ ہوں گے، کھاتا بنا کے دے ڈالو بھی مجھے، اللہ اکبر۔ کیا بیوقوف ہے انسان، ٹیکس پیڈ کی رسید نہیں بھی انہیں 3 لاکھ پوچھ رہا ہے، بہت پرانا سا ٹیکس بن کو نہیں کہ دوں 5 لاکھ دے رہا ہوں بھائی، مجھے رسید دے رہا ہوں بس۔ فجر کے نماز میں اللہ رسید دے رہا ہے جنت کی اور عمرے کی، جنت کو جانے کی رسید فجر کی نماز میں۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اسے حج کا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب۔ اگر تم فجر کی نماز پڑھ کر مر گئے تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہے فجر کی نماز اور حج کا ویزا ہمارے پاس ہے۔ جنت کا لائسنس، دنیا کے گھروں کے لائسنسوں کے پیچھے تم پڑھنے والوں،
لوز کھسوٹ کر کھانے والوں، غریبوں کا خون چوسنے والوں، رشوت دینے والوں، رشوت لینے والوں، حرام کا کھانے والوں، دنیا کے خالق. یہ دنیا تو مردار ہے، مردار کتے کے گوشت سے بھی بدتر یہ دنیا. اس دنیا کے پیچھے تم فجر کی نماز چھوڑتے ہو. میں رات پر کام کرتا رہا، کس کے لیے کیا؟ دنیا والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، مگر تیرے لیے اللہ کے لیے تو نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد جو تجھے شہر خاموشہ میں سلانے والے ہیں، اور وہاں نہ تیری بیوی، نہ تیرا باپ، نہ بچے جو جن کے پیچھے تو دنیا میں مرتا تھا، وہ نافرمان اولاد جن کے لیے سب کچھ تو نے کیا، کیا وہ تیرے خبر میں ساتھ آئیں گے؟ کیا وہ تیرا ساتھ دیں گے؟ تو پھر کیوں اس مردار دنیا کے پیچھے پڑا رہا؟ اپنی تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے میرے بھائی. اس کو یاد رکھو، اس جملے کو. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. فائنل آخر کیا ہے؟ موت ہے. موت کے بعد کا معاملہ وہ اوپر والے کو معلوم. میرے بھائی، میرے دوست، سمجھو تو صحیح، ہم صرف کرونا کی بیماری سے پریشان ہو گئے. نمازوں کو چھوڑ دی، مسجدوں کو بند کر دیا گیا. دنیا عارضی ٹھکانا ہے، یہاں سے بادشاہ بھی 2 گز کفن لے کر جاتا ہے میرے بھائی، اور اس مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال، شاہ و گدا، سارے اس مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال، مال خبر تک ساتھ جائیں گے، واپس آ کر 4 دن سوگ منائیں گے. اور اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو لوگ انہیں یاد کر کے تعریف کریں گے جو اللہ کے ہاں کام آئے گی. اور اگر عمل کیسے کیے ہوں گے، اور اگر نہیں تو کچھ لوگ برے اعمال کی وجہ سے گالیاں اور بددعائیں دیں گے جو اللہ کے ہاں زیادہ پکڑ کا سبب بن جائیں گے. مگر نیک اعمال ہر لمحہ دنیا اور آخرت میں انسان کا ساتھ دیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل سے چھٹکارا کا سبب بن جائیں گے. گرمی سے بھاگنے والے بھول نہ جائیں گے. جہنم کی گرمی اور سردی اتنی سخت ہے کہ جہنم نے خود بارگاہ الہی میں اس گرمی اور سردی کی شکایت کی ہے. جہنم شکایت کر رہی ہے گرمی اللہ رب العالمین کے پاس، اور سردی کی بھی شکایت کر رہی ہے اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ نے اسے سال بھر میں 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، میرے دوست. 2 سانس، ایک سانس ٹھنڈا جس میں برف باری بھی آتی ہے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں اور جانیں چلی جاتی ہیں. یہ جہنم کی ٹھنڈی سانس لینے کی وجہ سے. یہ دنیا میں عذاب آتا ہے اللہ کا، ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ مر بھی جاتے ہیں. پر جہنم کی ٹھنڈی وادیوں کا کیا حال ہوگا؟ دوسرا گرم سانس، یہ دنیا بھر کی سخت ترین گرمی بھی جہنم کی ایک سانس ہے. اگر اس سانس کی تمازت اور حدت سے بدن جلتا ہے تو آگ اور شعلے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کوئلے جیسے دہکتے ہوں گے جس میں انسان اور لوہے اور پتھر جل رہے ہوں گے. اس آگ کی ایک منظر کے مطابق اللہ جل شانہ کا ارشاد باری ہے، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 12 اور 13. وہ آگ جو اپنے اندر ڈالے جانے والے مجرمین کو دور سے آتے ہوئے دیکھے گی تو لوگ غصے کی وجہ سے اس کا پھپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے. اور جب یہ لوگ جہنم کی کسی تنگ جگہ مشکے کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی
موت کو پکاریں گے۔ وہاں موت آنے والی نہیں، ہاتھ اور پاؤں لپیٹ کر اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا تمہیں۔ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، موت موت کہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19۔ بس کافروں کے لیے آگ کے کپڑے، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے پیوند کر کے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے عذاب اور سخت ہو جائے گا۔ گرم پانی میں نہانے سے بھاگنے والے، ذرا اس گرم پیپ کا تصور کرو جو سروں پر جہنم سے بہائی جائے گی۔ آج کروڑوں میل دور سورج کی گرمی سے بھاگ رہے ہیں، اس دن 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ اس گرمی میں مطابق اعمال پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پاؤں تک تو کوئی گردن تک۔ افسوس صد افسوس اس انسان کے لیے جو ان باتوں کو ہنستا بھی ہے اور مرنے پر یقین بھی رکھتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بتائی بھی ہر بات سچ ہے، سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی جھوٹ بولنے والا اسی دنیا میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پش ڈالنے والوں، مرنے سے پہلے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھ لو کہیں یہ غلطی مجھ سے تو نہیں ہوئی۔ اگر ہو گئی ہے فوراً توبہ کر لو۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے سے روزی میں کشادگی ہوتی ہے، صحت میں افاقہ ہوتا ہے، یعنی صحت میں شفا ملتی ہے۔ مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ مجبوری کو دور کرتا۔ توبہ سے میرے بھائی، توبہ سے کیا سمجھتے ہو تم؟ توبہ کو توبہ نہیں کرنے والا سرکش شیطان ہے۔ اسی لیے توبہ کو اتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ توبہ کر، دنیا کی دولت بھی لے لے اور آخرت میں جنت بھی لے لے۔ توبہ تو کر، بغیر توبہ کی تیری عبادتیں آگے نہیں جائیں گی۔ اے ماں باپ کے نافرمانو گدھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تمہیں ماں باپ کو ستاتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی دھجیاں اڑاتے ہو، اور پھر بھی کہتے ہو کہ میری نماز قبول ہو گئی۔ بھاڑ میں گئی تیری نماز، بھاڑ میں گیا تیرا روزہ، بھاڑ میں گئی تیری نیکیاں۔ جب تیری آنکھ بند ہوگی، یہ ملا مولوی نے جو کہا تھا بالکل سچ ثابت ہوا، اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ توبہ کر، اب وہاں نہیں، زندہ ہے، توبہ کر لے میرے بھائی۔ اے میرے بچوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کی بددعائیں لینے والوں، اب زندہ ہو، زندہ زندہ، ماں باپ بھی زندہ ہے، اب توبہ کرو۔ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمانے والا ہے، یہاں تک کہ تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے برابر کیوں نہ ہو۔ مگر شیطان تمہارا کھلا دشمن اور تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں توبہ کرنے نہیں دیتا۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو کثرت سے۔ تمہارا ہمزاد شیطان جو تمہارے ساتھ ہے، جسے اللہ نے تمہارا ساتھی بنا کر رکھا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہو، ایک شیطان ہے اس کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ رہے گا، تمہیں برائی کی طرف لے جاتا رہے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنے نہیں دے گا، نیکی حاصل کرنے نہیں دے گا، غلطیوں پر غلطیاں کرو گے، توبہ کرنے کی توفیق تمہیں نہیں ملے گی اس کی وجہ سے۔ جب تک تم توبہ کرنے کے قابل نہیں بن جاؤ گے،
جب تک اللہ سے رجوع نہیں ہو جاؤ گے اللہ بھی تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا اور اللہ بھی تمہیں اس راستے پر نہیں لگائے گا۔ تمہارا دل چاہنا ہے کہ میں توبہ کر لوں، نماز پڑھوں، اللہ کے دربار میں جاؤں، تو پھر دیکھو تمہاری زندگی کا رخ کیسے بدلتا ہے۔ توبہ استغفار کرو، نماز پڑھیا، سلام پھریا، چپل قائم دیکھتا ہے، اللہ اکبر، یہ مسلمان خطبہ چلتا بے ٹائم دیکھ کر رہتا ہے، کہاں ہے گھڑی، یہ رہا ابھی تک بول رہا ہے، ابھی تک کتنا فرق بولے کھڑتا سی کاما نہیں ہوں نا۔ خبر کے لیے بیٹھے میرے بھائی میرے دوست، یہ لمحہ جو تم بیٹھے ہو اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہو، نماز کی حالت میں بیٹھے ہو، یہاں سے تمہیں اٹھنے دل کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، منبر رسول ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعلیمات تمہیں پیش کی جا رہی ہے تاکہ تمہاری آنے والی زندگی سدھر جائے اور تم جنت میں جانے والے بن جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ۔ یہ تمہاری اصلاح کا مقام ہے، اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہو۔ اگر اس طرح بیزاری سے بیٹھے ہو، تمہارا یہ بیٹھنا تمہارے لیے قابل قبول ہے۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو خطیب کے حوالے ہو جاؤ، خطیب کیا کہتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمہارے کانوں میں، تمہارے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ تاکہ یہ بندے بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں، دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائیں، بیماریوں سے بچ جائیں، قرضداری سے بچ جائیں۔ توبہ کرو، قرض بھی دور ہوگا تمہارا۔ توبہ کرنا نہیں آتا تمہیں، غلطیوں کو پہچانو، میں نے ایسی کیا غلطی کی ہے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے میں مصیبتوں میں پڑتا جا رہا ہوں، قرض کے اوپر قرض کا بوجھ مجھے پر پڑتا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تلاش کرو تم اپنے آپ کو، پھر اس کو پکڑو، پھر اللہ کے دربار میں پیش کرو، اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اس غلطی سے توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ دیکھو تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں گی، خوشحالی آئے گی، خوش و خرم ہوگے، اور موت کا ڈر تمہارے دلوں سے اڑ جائے گا اور موت سے محبت کرنے لگو گے اور خوشی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا تو مردار ہے میرے بھائی میرے دوست۔ افسوس انسان کے لیے جو ان باتوں کو سنتا بھی ہے اور مرنے پر یقین بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 22۔ اور تمہیں اللہ کے علاوہ بہت زبردست بات ہے، تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار کام نہیں آئے گا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران بھی کیوں نہ ہو، تمہیں کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں کو، پٹیلوں کو، مالداروں کو اللہ سے زیادہ محبت مت دو میرے بھائی میرے دوست، جو بہت بڑی آزمائش ہے۔ سب سے زیادہ محبت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، وہی تمہاری مدد کے لیے آنے والا ہے۔ امید نہیں جینے کی یہاں صبح سے تا شام، امید نہیں جینے کی یہاں صبح سے تا شام، ہستی کو نہ سمجھو گے ہے خورشید لبے بام، یہاں کام کرو ایسا جو آئے وہاں کام، یہاں کام ایسا کرو کہاں آئے کام، مرنے کے بعد آخرت میں آ جائے الہی جانے کب موت کا پیغام، آ جائے الہی جانے کب موت کا پیغام۔ اچھی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، اچھی کوئی ملک نہ املاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک مٹی، یہ سب خاک سمجھنا، یہ ساری دنیا مٹی ہے، مٹی ہی سمجھو میرے بھائی اور دوست۔ ایسے نازک موقع پر اہل علم پر واجب ہوتا ہے
کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی اور نصیحت کا حق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ کر اپنے حصے کا کردار ادا کریں، صراط مستقیم اور حق کی صدا بلند کریں۔ کتنے ہی خوش نصیب اس ایک صدائے مستانہ کے منتظر ہوں گے۔ وہ صدا ہے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس حق کی ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو ان کا بھلا اور برا سمجھایا جائے، ہر وہ کام بتا دیا جائے جو دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو، اور نقصان دہ کاموں سے آگاہ کر دیا جائے، تاکہ بچنے والا بصیرت کے ساتھ گناہ سے بچ سکے۔ گناہوں میں ہلاک ہونے والے کے لیے جہالت کا عذر اور حجت باقی نہ رہے۔ نصیحت کا حق الامکان پورا حق ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز ناپسند کر لے جسے وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ نصیحت اس حد سے وفا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی پر متفق علیہ روایت ہے۔ نصیحت ایسا نور ہے جس سے آپ کے لیے فتنوں سے نجات اور امان کا راستہ روشن ہو رہا ہے، عفتوں کی راہ ہے جو آپ کو اللہ اور آخرت کی راہ پر چلنے کے لیے بلاتی ہے۔ اے دوست، یہ تیرے ایک مخلص دوست کا پیغام ہے جو نہ ریاکاری چاہتا ہے، نہ دکھاوا، نہ تعریف، نہ کسی بدلے اور احسان کا طلبگار۔ ایسا دوست جو حقیقت میں آپ کی بہت بڑی کامیابی اور آپ کے لیے رب رحمان و کریم کی بہت زیادہ نعمتوں کا خواہش مند ہے۔ ایسا دوست کہ بن دہ کے سب کا خیر خواہ، وہ جس کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے آپ کا دل کہتا ہے یہ خوب کیا اور زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرش کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوا اگر کوئی تمام چہرے بے نقاب کر دے۔ یہ چہرے بے نقاب کرنے والا دوست، آؤ اس کی بھی بات سنو۔ در حقیقت نصیحت کی بات کڑوی تو ہوتی ہی ہے، نصیحت کی باتیں بڑی کڑوی، دوا کڑوی، مگر اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمان حکمرانوں اور عوام کے لیے۔ ناصح کی چاہت یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کے کامیاب انسان بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی قربتیں حاصل ہو جائیں گی، بھلائی کے کام عام ہوں جس میں ہمارا اور آپ کا حصہ بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے۔ ناز سمجھ اور بھولے بھالے مسلمان اور مومن کو اس کا نفع اور نقصان یاد دلایا جائے تاکہ وہ بصیرت پالے۔ پھول کی پتی کٹ سکتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام ذم و نازر بے اثر۔ ہم پکا عزم کر لیں، ان گھڑیوں کو اس طرح کارآمد بنائیں کہ یہ فائدہ پائیدار ہو، ان اوقات کو ایسے کارآمد بنائیں جیسے امتحان سے قبل ہفتہ بھر کی چھٹی تیاری میں بہت عمدہ کارگر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک بڑے سخت امتحان کے لیے ہم بھرپور تیاری کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اس کی خوشنودی میں کر کے مزید نعمتوں کے حقدار بنیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو
کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین. شکر کیا ہے؟ اچھا پیٹ بھر کو کھانا کھا کے ڈکار دے گو اللہ تیرا شکر ہے. یہ شکر نہیں میرے بھائی. شکر اسے کہا جا رہا ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے شکر کے لیے، 360 جوڑوں کا حق ادا کرے. شکر اسے کہا گیا ہے. تم شکر کرو، میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، دنیا اور آخرت کے لیے دوں گا. لینے تیار نہیں. سود میں ملوث، سود کا گھر بناتا ہے مسلمان، سود کے پیسے بینک میں لیتا ہے. میرا سود لون ملتا بھی، یہ لے لو جگہ. یہ سود کا پورا انتظام ہے. جہنم کو جانے کی پوری تیاری اس گھر میں ہے، اس فلیٹ میں ہے. اللہ کا ناشکر بننے کی وجہ سے دنیا کے سودوں میں تم ملوث ہوتے ہو، اور دنیا کے سود کے گھر میں تم پناہ لیتے ہو، اسی میں تمہاری موت آتی ہے اور سیدھے تم جہنم میں جاؤ گے. کس کے لیے سود کا گھر بنایا تم نے؟ یہ بیوی بچوں کے لیے، ان کی آخرت کی دنیا کی فکر، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کہیں بھوک مرے نہ مر جائے، روڈ پر نہ آ جائے، بھکاری نہ بن جائے. 25 لاکھ کا گھر لیا ہے، میرے پاس 10 لاکھ روپے، کوئی بات نہیں، بینک لون دیتا تم. بینک بیٹھا ہے نا تمہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے، اور خوش ہوتے ہو بینک سے مجھے لون مل گیا، جہنم کی ٹکٹ مل گئی. کیا مسلمان کا سوچ ہے؟ جتنے بھی پڑھے لکھے انسان ہیں جو قرآن و حدیث سے علم نہیں رکھتے، اچھے گریجویٹ لوگ، افیشل گھرانے کے لوگ بینک کے لونوں میں ملوث ہیں. نام مسلمان، کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی میرے دوست. اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، اس طرح کے گناہوں میں تم ملوث ہو جاؤ گے، بڑے بڑے گناہ تو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا. شکر ادا کرو، 5 وقت نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرو. مسجدیں ویران ہیں، تمہیں پکار پکار کر کہتی ہے کوئی بے نمازی جو اس مسجد میں. سجدوں کے شوقین وہ غازی کہاں ہے؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ زمین پوچھ رہی ہے نمازی کہاں ہے. تم کرونا کے ڈر سے مسجدوں کی دہلیز پر قدم رکھنا نہیں چاہتے، تو پھر جنت کی دہلیز پر کیا تم قدم رکھو گے؟ ڈر خوف نکالو میرے بھائی میرے دوست. احتیاط برتو. کسی کو ٹائیفائڈ آ گیا، کیا مرغے کی بریانی کھا لیتا ہے؟ بیل کا گوشت کھاتا ہے. احتیاط، پرہیز. کرونا آیا ہے، پرہیز کرو، مگر عبادت چھوڑنے نہیں بول رہا ہے. تم تو عبادت ہی چھوڑ دو اور کرونا پھیلتے جا رہا ہے. اور سننے میں آیا کہ مرغے کے پاوا میں بھی، پکوٹوں میں بھی کرونا کا پازیٹیو آ گیا ہے. میسج آ گیا ہے میرے بھائی، اب مرغے بھی کھانا چھوڑو. مرغے کی دکان والے برباد. کیا کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمیں اللہ کو بھلانے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے. کفار کے ملک اور بے حیائی کا مرکز کا سفر کر کے اپنا مال اور وقت ضائع نہیں کرے. ان ممالک اور جگہوں کی طرف فقط سیر و تفریح کی غرض سے سفر کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی وہاں جانے والا مسلمان وہاں کے معاشرے کی ظاہری زیب و زینت سے متاثر ہو کر اور بے حیائی اور فحاشی میں کھو کر اسلام سے بہت دور نکل جاتا ہے، جہاں حق و قربی کامیابی کی تمام تر امیدیں دم توڑ دیتی ہیں. اور کسی بھی صورت میں اپنے وقت اور مال کو اللہ کی راہ سے ہٹ کر خرچ نہ کریں. اللہ کی راہ اللہ خرچ کرنے کے لیے تیاری اعلان کرو. مسجد میں مسجد کی ایسی پرابلم ہے، خاموش رہ جائیں گے، آنکھ بند کر جائیں گے. اور تمہارے دوست احباب مالدار بھی ہوں گے، تم زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ فلاں مسجد میں اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوا، دوسروں کے ہاتھ سے، مالداروں کے ہاتھ سے، جو فضول خرچی میں کروڑوں روپے برباد کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں سے تمہارا پالا بھی پڑتا ہے، تمہاری زبان نہیں کھلتی. کاش کہ تمہاری زبان کھل جائے اور وہ مدد کر دے. جتنا وہ مدد کرے گا اتنا ہی اجر تمہیں بھی ملے گا. تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں، دینے والے کے بھی اجر میں کوئی کمی نہیں.
اس مسجد کے اندر کہا جا رہا ہے الیکٹرک کی بل زیادہ آ رہی ہے، مگر کوئی کام میں جو لینے تیار نہیں۔ ہزاروں روپے بل، کیا ہو گیا نہیں معلوم۔ سب کے سب اس مسجد کے دشمن، اس کرنٹ کے دشمن۔ اللہ اکبر، کیسا سما آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا۔ کسی کو ہم نے الیکٹریشین کو بلایا اور چیک اپ کرا تو اس نے کہا کہ یہ میٹر 4 کلو کا ہے، سب سے پہلے اس میٹر کو بدلاؤ، 3 فیس کا میٹر ڈالو حضرت، لوڈ بھی زیادہ ملے گا آپ کو۔ یہ کس حجام نے ڈالا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم الیکٹرک کا مسئلہ۔ لوگوں نے کہا، ہم نے سنا مسجد کو ڈال دیے، کبھی 9,000 کبھی 4,000 کبھی 2,000 2,500 بل آ رہی ہے۔ اب مسئلہ 20 پر 7,000 کا آ کر اٹکا ہے۔ نیا میٹر بدلانے کے لیے 20 پر 7,000 روپے مانگ رہا ہے۔ کوئی مائی کا لال اس میں خود کے پاس نہ اور کسی کو ذریعہ بنا کر اس کار خیر میں حصہ لے جو صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ میٹر ڈال لو، مسجد بڑھا لو، بور ڈال لو، میٹر بور کی مشین بھی ڈال لو، مگر تمہیں بل کا زیادہ خرچ نہیں آئے گا۔ کرنا ہے کام مضبوط کر لو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد دوسرا آنے والا پریشان نہ ہو۔ میرے صاحب، رہنمائی کرنے والے صحیح ہونا چاہیے، ورنہ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ وائریں چل رہی ہیں، بار بار الیکٹریشین کو بنانا پڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پورے وائریں چلے گی تمہاری۔ یہ میٹر کام نہیں کر رہا اس لیے کہ دیکھو ایک لائٹ، ایک فین ڈالنے کی وجہ سے اس کا ریڈ لائٹ کتنی بار چک 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 مار رہا ہے، یہ لوڈ نہیں لے رہا ہے، اس کی کیپیسٹی کمزور ہے اور اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہے۔ کسی اچھے انسان نے ہمیں مشورہ دیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھے ہیں۔ مدد اللہ کی طرف سے آنی چاہیے اور مدد کا ذریعہ آپ لوگ ہیں۔ آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میرا گھر نہیں۔ دل کھول کر حصہ لو اس غریبی میں، اس تنگی میں، اس کرونا کی لاک ڈاؤن میں بھی۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے جنتوں کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ادھر مرا ادھر گیا۔ کیا یہ تمہیں پسند نہیں؟ پسند ہے میرے بھائی، پسند ہے۔ اعلان تو کر دیے ہم نے، اب معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی صورت میں اپنے وقت اور مال کو اللہ کی راہ سے ہٹ کر نہ خرچ کرے۔ بد عملی سے بے عملی بیکار رہنا بہتر ہے۔ محرمات اور منکرات سے اور بڑی راہ رسم نکالنے سے بچ کر رہے، ان کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اللہ عز و جل ایسے ہی بد نیت اور بد کردار لوگوں کی بابت فرماتے ہیں۔ یہ آیت بول کر اس کا ترجمہ بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيرُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 25۔ تاکہ وہ اپنے گناہوں کا پورا پورا بوجھ اٹھائے اور ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا آگاہ ہو جاؤ۔ بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ اس سورہ نحل کی آیت ہی میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ باتیں بہت ہیں انشاءاللہ۔ گناہوں کے بد اثرات جو انسانی کی زندگی میں آتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے باتیں رکھی جائیں گی۔ یہاں پر صرف قرآن اور حدیث سے ہی آپ کو دین سمجھایا جائے گا، اس سے ہٹ کر کوئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کی جائے گی۔ سننے والوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اور کہنے والوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔
نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا لے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا میں نہیں ہیں، کسی موذی بیماری یا کرونا کی بیماری سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ اگر وہ قابل رحم قابل مغفرت ہیں تو اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے اندر، اس مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ مصلیان کرام بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کو نمازی بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا دے، اور ایک اللہ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اور ان کی بھی دعاؤں کو تو قبول فرما لے میرے پروردگار۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشن و مدد دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين يا حي يا قيوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔